السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی نصیحت آج کل کینڈیڈیٹس کے لیے۔ میں نے کافی کینڈیڈیٹس ایسے دیکھے ہیں جب وہ امتحان میں ناکام ہو جائے یا اپنے ایکسپیکٹیشن سے کم نمبر حاصل کریں تو وہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے نا ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں کئی دن تک، اور ایون میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ اپنی عبادات حتیٰ کہ نماز میں بھی سستی کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یاد رکھیں کوئی بھی امتحان آپ کی زندگی کا آخری منزل نہیں ہوتا ہے۔ ایک نتیجہ آپ کی پوری شخصیت، صلاحیت یا مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر آج کامیابی نہیں ملی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے۔ میرے عزیز طلبہ، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی طالب علم پوری محنت، لگن اور کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی محنت ضائع ہو گئی یا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی محنت میں بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے، کبھی ہماری طریقہ، ہماری حکمت عملی، وقت کی تقسیم یا کچھ غلط فیصلے ہماری کامیابی میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، جن کا ہمیں فوراً احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ناکامی کی صورت میں مایوس ہونے کے بجائے اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے غلطیوں کو سمجھے، ان سے سیکھیں اور دوبارہ پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ کوشش کریں۔ یاد رکھیں ایک امتحان آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اگر آج کامیابی نہیں ملی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر راستہ رکھا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تعلیم کا مقصد صرف ایک نوکری حاصل کرنا نہیں بلکہ انسان کی سوچ، کردار، علم اور صلاحیتوں کو بہتر بنانا بھی ہے۔ علم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو کچھ آپ سیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی مقام پر آپ کا کام ضرور آتا ہے۔ اس لیے محنت جاری رکھیں، دعا پر یقین رکھیں، اپنی کوشش میں کمی نہ آنے دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ ان لوگوں کے مقدر بنتی ہے جو ہمت نہیں ہارتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ آج ہمارا جو مین ٹاپکس ہے نا وہ 3 بات پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا سچ میں نگیٹیو مارکنگ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیا دستاویز جو آپ کو امتحانی حال سے باہر کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ حکمت عملی جو آپ کا نتیجہ بدل سکتا ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ کیا سچ میں نگیٹیو مارکنگ نہیں ہے؟ جی ہاں، MDCAT 2024 میں 0 نگیٹیو مارکنگ ہے۔ ٹوٹل 180 MCQs ہے اور ہر صحیح جواب پر صرف 1 پلس نمبر ملے گا، غلط جواب پر کچھ نہیں کٹے گا۔ اور اس کا مطلب سمجھ لے، اگر آپ نے کوئی بھی سوال خالی چھوڑا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے نمبر ضائع کر دیے ہیں، کیونکہ خالی جواب ہمیشہ 0 نمبر دیتا ہے، لیکن سمجھدار اندازے سے آپ کو نمبر ملنے کا پورا چانس ہوتا ہے۔ مضمون کے لحاظ سے تقسیم یاد رکھیں، بایولوجی کے لیے 81 MCQs ہے، کیمسٹری کے لیے 45، فزکس کے لیے 36، انگلش کے لیے 9 اور لاجیکل ریزننگ کے لیے 9 MCQs ہے۔ پورا پیپر 3 گھنٹے میں یعنی 180 منٹس میں حل کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ نیا دستاویز کون سا ہے جو آپ کو امتحانی حال سے باہر کر سکتا ہے۔ دہیان سے یہ بات سنیں کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آپ 16 اگست یعنی امتحان والے دن 18 سال سے کم عمر کے ہیں تو صرف فارم B کافی نہیں ہے، آپ کو نادرا سے ایک جوینیل رجسٹریشن سرٹیفکیشن یعنی JRC بنوانا ضروری ہے۔ یہ قانون پہلے کبھی نہیں تھا، 2024 میں بالکل نیا شامل ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، بہت سے بڑے پری پلیٹ فارمز نے بھی اپنی گائیڈز اپڈیٹ نہیں کی، مطلب ہزاروں طالب علم کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو ابھی اس ویڈیو کو روکے اور نادرا کی دفتر کا پتہ کرے، ورنہ امتحان والے دن واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ حکمت عملی جو آپ کا نتیجہ بدل سکتی ہے وہ کیا ہے، چونکہ اب آخری
13 दिन बाकी है, ज़्यादा किताबें मत खोलें। इस मरहले पर सिर्फ अपने कमज़ोर अबवाब पर ही हमला करें, ख़ासकर बायोलॉजी में जहाँ सबसे ज़्यादा 81 MCQs आते हैं। रोज़ कम से कम एक फुल लेंथ मॉक पेपर हल करें, बिल्कुल असली इम्तिहान की तरह टाइमर लगाकर, ताकि 180 मिनट्स का प्रेशर आपके लिए नॉर्मल बन जाए। और चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अंदाज़ा लगाने की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। जो सवाल ना आए इसका भी एक मंतकी अंदाज़ा लगाना सीख लें, ताकि इम्तिहान में कोई भी MCQs खाली न जाए। आखिरी बात यह है कि अपना एडमिट कार्ड्स CNIC या PRMB और अगर ज़रूरत हो तो JRC सब कुछ अभी से तैयार करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।